اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی کی بقا اور تسلسل معاش سے وابستہ ہے، اور یہ صرف دین اسلام کی عظمت ہے، انفرادیت ہے، فضیلت ہے کہ اس میں انسان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دین اسلام کی ہر رہنمائی کا مرکز جو ہے وہ انسان ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا جو چارٹر ہے، جو منشور اور دستور ہے کلام اللہ، اس کا بھی موضوع انسان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی پہلو ہو، بے شک اس کا تعلق ایمان سے ہو یا عمل سے ہو، عبادت سے ہو یا سیاست سے ہو، معیشت سے ہو یا معاشرت سے ہو، کوئی بھی پہلو ہو، دین اسلام اور کلام اللہ کی رہنمائیاں سدا بہار ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اور اس کی بقا جو ہے وہ رزق حلال پر ہے، معاش پر ہے۔ اسی لیے اسلام کے فلسفہ معیشت میں یہ بات بہت واضح انداز میں طے کر دی گئی ہے کہ کن پیمانوں پر، کن زاویوں پر مال کمانا ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے، پھر اس مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تعلق رکھتا ہے آج کا موضوع دراصل کہ رزق حلال کی، یا جو مال ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ مینجمنٹ کے اصول بھی کلام اللہ میں بیان کیے گئے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی مینجمنٹ ہو۔ ناظرین کرام، مال بہت محنت سے کمایا جاتا ہے۔ جو کماتے ہیں یہ ان کو ہی معلوم ہے کہ رزق یا مال کیسے کمایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ محنت سے کمایا ہوا مال یا پسینہ بہا کر کمایا ہوا مال اگر ہم کسی ایسے ہاتھ میں دے دیں جو بے دریغ اور بے دردی سے اس کو استعمال کر لے تو کلیجہ پھٹتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے کمایا اور خرچ کرنے والوں نے کیسے خرچ کر کے رکھ دیا۔ خاص طور پر جو دیار غیر میں ہمارے بھائی ہیں اور جو مال وہاں رزق کماتے ہیں، وہ انہی کو ہی معلوم ہے کہ کتنی محنت اور مشقت سے کما کر بیچتے ہیں، لیکن جن کو بھیجا جاتا ہے وہ کبھی اگر اس کو بے دردی سے استعمال کر لیں تو وہ جو پسینے کے قطرے بہتے ہیں وہی پھر آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے قطرے بہتے ہیں کہ میں نے کیسے مال کمایا تھا اور اس کو کیسے خرچ کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں بھی ہمارے دین اسلام میں اور کلام اللہ میں رہنمائیاں موجود ہیں، جو آج ہمارا موضوع ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور آج پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 5 اور 6 کے مضامین تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال مت حوالے کر دیا کرو جس مال کو اللہ رب العزت نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ آگے ارشاد ہے، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک اور نکاح کی عمر تک سدھارتے رہو اور آزماتے رہو، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال دے دیا کرو، سونپ دیا کرو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے
کہ ان کے مال سے بچتے رہیں. ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر لے لو, پھر جب انہیں ان کے مال سونپنے لگو تو گواہ بھی بنا لیا کرو. دراصل اللہ حساب لینے والا ہے اور وہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. ناظرین کرام, بہت اہم مقدمہ ہے آج پروگرام حکمت قرآن کا کہ مال یا رزق جس کو ہم اپنی محنت اور خون پسینے سے کماتے ہیں اس کی مینجمنٹ پھر کیسے کرنی ہے. ناظرین کرام, اس اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں, اور گفتگو کرنے کے لیے جو میری دائیں جانب شخصیات تشریف رکھتی ہیں, ناظرین کرام سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جو صاحب علم ہیں اور ماشاءاللہ قرآنی علوم میں گہری دلچسپی اور دسترس رکھنے کے ساتھ ان کا شعبہ مینجمنٹ کا ہے کہ کیسے مال کو کمایا جاتا ہے اور اس کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے, اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. ناظرین کرام, جناب محمد اقبال مرزا, آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں ایک آرگنائزیشن میں جو کہ مینجمنٹ کرتی ہے مال کی اور اس کو خرچ کرنے کے اعتبار سے میں تشریف لائے ہیں پروگرام میں. میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, مزاج آپ کیسے بخیر. ہیں جی؟ پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین کرام, جناب محمد اقبال مرزا کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آج نوجوان مہمان ہیں پروگرام حکمت قرآن میں علامہ حافظ شہزاد احمد قادری. ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں, حافظ القرآن ہیں اور قاری القرآن ہیں. نوجوانی میں اللہ نے زیور علم سے آراستہ کیا ہے. آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر, آپ کی خوش دعائیں. آمدید پروگرام میں. اقبال صاحب, پروگرام حکمت قرآن میں پہلی دفعہ آپ تشریف لائے. میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ آپ اس پروگرام میں بیٹھے ہیں جس کو ہم نے ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ شروع کیا, اور الحمدللہ تقریباً 2.5 سال میں ہم سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ختم کر پائے ہیں, اور پچھلے ہفتے سے ہم نے سورہ النساء شروع کی ہے, اور آج آیت نمبر 5 اور 6 ہمارا موضوع ہے. میں نے آپ کو بطور خاص اس لیے آج پروگرام میں دعوت دی کہ مال کی مینجمنٹ, جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی رہنمائیاں ہر پہلو سے سدا بہار ہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس بارے میں قرآن نے کہاں رہنمائی کی ہے. ایک گھر میں داخل ہونا کیسے ہے اور بین الاقوامی امور کیسے نپٹانے ہیں, کلام اللہ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے. مال کیسے کمانا ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں قرآن کا تصور کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے لیے سعادت آپ کا آپ آنا. نے اتنے اہم اور با مقصد جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی. میں قرآن کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں. ہم سب طالب علم ماشاءاللہ. جی تو قرآن یا دین اسلام جی جی یہ ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے. بالکل ٹھیک. دولت ہماری ضرورت ہے. بالکل اسی آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے اس میں ہے کہ وہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے. صحیح. معیشت کے بغیر ہماری بقا نہیں ہے. ظاہر ہے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ بالکل انسانی ضرورت ہے. لیکن دولت کو مینج کیسے کرنا ہے, اس کو تصرف میں کیسے لانا ہے, بالکل یہ اہم ہے. یہ قرآن نے بتا دیا ہے. میں پہلے اس سے شروع کرتا ہوں کہ جب یہ ہماری بقا ہے تو کتنی ضرورت ہے ہمیں اس کی. صحیح. قرآن خود کہتا ہے, سورہ بقرہ کی آیت 219 ہے شاید, جی حافظ صاحب جانتے ہوں گے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. قل العفو, یعنی کہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو کہہ دیجئے جو بچ گیا, ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ جو کر بچ دیں, گیا ضرورت تک ضرورت رکھ سے لیں, زیادہ ہے. ضرورت تک رکھ لیں. اب سوال یہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے. بالکل ٹھیک. ضرورت کا تعین ہمارے کھانے پینے رہنے اور چند وہ ضروریات جو مستقبل میں پیش آ سکتی ہیں.
اس پہ محیط ہے محیط ہے. جی لیکن یہ مال اللہ کا ہے. صحیح دنیا میں ہر چیز اللہ کی ہے, دولت بھی اللہ کی ہے. صحیح ہم تو صرف ایک امین ہے امین کسٹوڈین ہے, کسٹوڈین ہے اس کے. صحیح ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کرنا کیا ہے. یہ جو کل العف ہے نا, یہ بیسیکلی مینجمنٹ ہے. قل العف. جی اب اسلام میں اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں تو ایک ریوالونگ اکانومی کی ترغیب دی گئی ہے. اچھا قانوناً ہم پہ 2.5% زکوٰۃ لاگو کی گئی ہے جو صاحب نصاب ہے. صحیح لیکن اگر جب زور دیا گیا ہے تو وہ دیا گیا ہے کس پہ؟ انفاق پر. انفاق پہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت کو, ہماری خواہشات کو جانتے ہمارا خالق ہے. قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تم میں سے تم کو بعض پہ رزق میں فضیلت دی, بالکل ٹھیک. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تم وہ مال دوسروں پہ خرچ کر دو. صحیح یہ ہماری اس جو ہے نا انسٹنکٹ, اس کی ایک بتا دی ہے کہ ہم یہ ہیں. جبلت کو جبلت واضح کو کر بتایا دیا. ہے. جی پھر کہا ہے کہ الحاکم التکاثر, حتی ہلاک زرتم کر المقابر. دیا تمہیں بہتات کی ہرس نے, یعنی ہم حریص بھی مال ہیں. زیادہ سے زیادہ. جی ہم حریص بھی ہیں. وہ بھی جبلت کو بیان کیا. پھر کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا, یعنی کہ وہ جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں. یعنی کہ اصول تو واضح ہے کہ ہم جمع کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک اس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی رہن سہن کے مطابق, یا کہہ لیں کہ اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق آپ خرچ کریں. جو ضرورت کا رکھیں, باقی سارا خرچ کر دیں. ہوگا کیا اس سے؟ اگر میری آمدنی سے زیادہ ہے تو وہ میں خرچ کر رہا ہوں تو وہ آپ کے پاس جا رہا ہے, ان کے پاس جا رہا ہے, سب کے پاس جا رہا ہے, and then it is coming back to me. جی اگر میں انڈسٹریلسٹ ہوں, جی جی میں تاجر ہوں, میں کچھ بھی ہوں, جی جی تو جو میں خرچ کرتا ہوں تو واپس میرے پاس آتا ہے. آ جاتا ہے. لہٰذا مال کی مینجمنٹ کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت کی حد تک تو کمایا جائے, رکھا جائے, اور اس سے محبت بھی رکھی جائے, محبت بھی ہے. لیکن اس سے زیادہ نہیں. پہلا فلسفہ تو یہ ہے. میں قاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں, پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب, ماشاءاللہ نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے. آپ نے ہماری رہنمائی ناظرین کی یہ کرنی ہے کہ جو آج کی آیت میں سورہ النساء کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ کم عقلوں کو اپنے اموال ان کے حوالے نہ کر دیا کرو. اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ ٹھیک ہے, کیوں اللہ رب العزت کو کلام اللہ میں یہ حکم جاری کرنا پڑا, اس پہ آپ کلام اللہ کی روشنی میں ہی ارشاد فرمائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد آپ کی اجازت سے. پہلے ہم وقفہ لے لیں اور اس کے بعد آپ سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام حکمت قرآن ہے اور آج ہمارا موضوع رزق اور مال جو خون پسینے سے کمایا جاتا ہے, اس کی مینجمنٹ اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, کن ہاتھوں میں مال دیا جائے, کن ہاتھوں میں رکھا جائے, کون اس کو خرچ کرنے کا زیادہ اہل ہے, کون نہیں ہے, اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. وقفہ, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات. پروگرام ہے حکمت قرآن اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 5 اور 6 تک. جی حافظ علامہ شہزاد صاحب, میں نے سوال رکھا تھا جی کہ کلام اللہ نے کس تناظر میں کہا کہ اپنے مال کم عقلوں کے حوالے نہ کر دیا کرو, کون ہے کم؟ جی سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں علم القرآن کے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چند گزارشات عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا. جس طریقے سے الحمدللہ حکمت قرآن پروگرام دنیا کے اطراف و اکناف میں قرآن و سنت کا ابدی اور دائمی انوار و تجلیات کے ظہور کا انداز لیے ہوئے
کہکشاں کی صورت میں معجزن ہے۔ میں صمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج سماوی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جہاں تک قبلہ آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہم تفسیر مظہری کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اور معارف القرآن میں علامہ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ مجھے میرے رب نے اتنا علم عطا فرمایا ہے دعائے مصطفیٰ کا صدقہ کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو اللہ کے قرآن سے تلاش کروں گا۔ صحیح۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کا علم 4 لوگوں سے حاصل کرو، ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہماری ہدایت اس طرح فرمائی ہے کہ تم اپنے مال کو کم عقلوں کے سپرد کر کے اپنے آپ کو ان کا محتاج نہ بنا لو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان کا قوام اور منتظم اعلیٰ بنایا ہے۔ ٹھیک۔ ہاں اگر وہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو احسن اور حسن تدبیر کے ساتھ تم ان کو کھلاؤ بھی، ان کو پہناؤ بھی، اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کرتے رہو۔ ٹھیک۔ اور اگر وہ تم سے مال لینے کا مطالبہ کریں تو ان کو اس انداز کے ساتھ جواب دیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو اور مال کا ضیاع بھی نہ ہو۔ ٹھیک۔ اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ مال حقیقت میں تمہارا ہی ہے، ہم تو صرف اس مال کی حفاظت پر حکم خدا بندی کے تحت جو ہے وہ معجزن ہے، اور یہ مال ایک وقت میں تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ حفظ صاحب کون اس کے مصداق ہیں؟ یہ کن کی طرف اشارہ؟ کم عقلوں کی اصطلاح جو اللہ رب العزت نے سوچ سمجھ کر استعمال کی ہے جی، تو کن کے لیے کی ہے؟ سب سے پہلے الجامع البیان لاحکام القرآن میں جی امام ابو جعفر الطبری جو ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر السفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے۔ اچھا۔ اور سفیہن کا مطلب ہے کم عقل لوگ۔ ٹھیک۔ امام دہاق نے، مجاہد نے، شابی نے، زہری نے اور قلبی نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہاں مراد عورتیں اور ناسمجھ بچے ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفہاء کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اس سے مراد ناسمجھ بچے اور عورتیں ہیں، لیکن امام طبری کا مختار یہ ہے عورتیں بھی مطلق نہیں ہم کہہ سکتے، جی جو نواقف ہیں، ہاں نواقف ہیں، نواقف جو ابھی سمجھ کے اس عروج پہ نہیں جی آئیں۔ سمجھ کے، ہاں جی۔ تو امام طبری کا مختار یہ ہے کہ یہاں پر کم عقل لوگ مراد ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ جی بالغ ہو یا غیر بالغ ہو۔ اچھا۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کے اس دائرہ شہود تک پہنچ جائیں جب وہ مال کو خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ صحیح۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جو ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ صحیح۔ تو جب تک امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام اوزائی، امام شافعی وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے احوال کی درستگی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ مال ان کے سپرد نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کم عقل جو ہے ان سے مراد وہ طبی طور پر ہمارے نا تجربہ کار بچے، ناواقف عورتیں ہیں
نا تجربہ کہ کار، جی بہت آپ نے موضوع لفظ استعمال کیا کہ جن کو ابھی تجربہ نہیں ہے جی زندگی کا. تجربہ نہیں ہے. ہاں، تو ویسے جب تو ان ہاں کو آپ مال دے دیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت اور رعایت اور مسائل مال کے خلاف اس مال کو جو ہے وہ استعمال کریں گے، جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا. تو پھر دل دکھے گا. جی پھر ظاہر ہے، دل دکھے لازمی گا. بات ہے جو میں نے عرض جی کیا کہ کمایا تو اتنی محنت سے جی اور خرچ کر دیا نا تجربہ کاری سے. نا تجربہ تو کاری سے. اس باریک بینی کے ساتھ کلام اللہ نے جی اس باریک نقطے کو بھی اپنا موضوع بنایا جی کہ خیال رکھنا، جی تاکہ ایک طرف دل آزاری نہ ہو جی اور دوسری طرف بے دریغ استعمال نہ جی. ہو. بہت خوبصورت. جناب اقبال صاحب، جناب حافظ شہزاد صاحب نے ماشاءاللہ بہت تفاسیر کے حوالوں کے ساتھ ہمارے سامنے وضاحت رکھی کہ اللہ رب العزت نے کتنی باریک بینی کے ساتھ اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. میں پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ مال چونکہ کمانا انسانی ضرورت ہے، خرچ کرنا بھی انسانی ضرورت ہے، تو مال حلال ہونا چاہیے. آپ نے بھی اس کو بنیاد بنایا. تو حلال ذریعہ معاش، اس کے لیے ہمارے دین اسلام نے کیا صورتیں رکھی ہیں، کیا حدود رکھی ہیں کہ مال تو کمایا جائے اور حلال بھی ہونا چاہیے. دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو حافظ صاحب نے عرض کیا نا، میں تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی لے آؤں جی جی کہ یہ جو صفحاء ہیں وہ کون ہیں. مثلا کوئی صاحب انتقال کر جاتے ہیں جی جی اور ان کی اولاد باقی رہ جاتی ہے، صحیح، وہ نابالغ ہیں یا کم عقل ہیں، یا بھی نا تجربہ ابھی کار ہیں. تجربہ کار ہیں. تو برٹش لا میں تو یہاں پہ ایک تھا کہ وہ کورٹ آف وارڈز کہتے ہیں اسے، یعنی کہ ایک تحفظ کے لیے، نابالغان کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جاتی تھی. وہ یہ کرتی تھی کہ وہ اس کو لک آفٹر کرتی تھی، سارے اس جائیداد کا، اس اموال کا، اور ان کو صرف وہی دیتے تھے جو ان کی ضرورت کے مطابق تھا، تا وقت ایک وہ شعور کو پہنچ جائے اور اچھا. پھر وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا. صحیح. آج شاید یہاں پہ پاکستان میں تو ہے نہیں ہے. ہندوستان میں ایک زمانے میں جب متحدہ ہندوستان تھا تو یہ بات موجود تھی. حلال رزق تو عین عبادت ہے. حلال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس چیز میں کھٹکا ہو جائے آپ کو شائبہ بھی ہے اس کو چھوڑ دو. یہ ضرورت نہیں ہے حلال مال، یہ فرض عین ہے. صحیح. اس کے بعد کوئی اور بات کرنے کی ضرورت رہ نہیں جاتی کہ ہاں جی. حلال کیا ہے. میں نے اقبال صاحب، میرا سوال یہ تھا، حلال کا پیمانہ کیا ہے؟ کس کو ہم رزق حلال کہیں گے؟ دیکھیں جی، اب میں ایک مثال سے اس کو واضح کر دوں جی کہ میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں، ٹھیک. میری 8 گھنٹے وہاں پہ نا ڈیوٹی ہوتی ہے. میں اس میں 6 گھنٹے تو کام کرتا ہوں، 2 گھنٹے میں ایسے ہی وقت کو ضائع کرتا ہوں. تو وہ جو 2 گھنٹے ہیں وہ رزق حرام ہو گیا، وہ حلال نہیں رہا میرے لیے، شائبہ ہو گیا. شائبہ ہو. تو فی الوقت یا اور بہت ساری صورتیں کہ ہم رزق حلال کمانے کی جگہ پر تو بیٹھے ہیں لیکن کسی کا استحصال کیا، بالکل. کسی کا حق مارا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ بددیانتی کی، دیکھیں جی وہ سارے عناصر وہ تو جو ہے نا اس پاکیزگی کو میلا کر دیں گے. دھوکہ، جی بددیانتی، وعدہ خلافی جی اور امانت میں خیانت، یہ تو صریحاً قرآن کی نص میں موجود ہے. صحیح. وہ تو اس کو حرام کر دے گا آپ کے کمائے ہوئے مال کو. جی ملاوٹ ہے جی جی جو آج کل ہمارے ہاں بڑی ایک بیماری ہے. وبا کی شکل میں پھیل گئی ہے. صحیح. تو رزق حلال جب تک نہیں آئے گا تب تک ہماری جو سمجھ بوجھ ہے اس میں بھی وہ شعور نہیں آئے گا جو قرآن یا جو دین کا ہم سے مطالبہ ہے. صحیح. میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے جاتا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ
حرف کل اف میں جی جو پوشیدہ ہے اس دور میں شاید ہو نمودار. جی تو یہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرچ کرنا جو ہے، جب تک آپ کو مال جمع کرنے کی ہوس رہے گی تو حلال جو ہے وہ دور جاتا رہے گا، ناپید ہوتا جائے گا. ناپید ہوتا جائے گا. تو کرنا کیا ہے کہ جب آپ حلال کمائیں گے تو خرچ کریں گے تو آپ کو وہ جو ہے نا پاکیزگی آتی ہے نا. پاکیزگی آتی ہے وہ اس میں. ہاں جی اقبال صاحب، وہ آفاقی اصول ہے کہ ہم اس پانی کو وضو کے اہل سمجھتے ہیں جس میں موومنٹ ہو، جو چلتا ہو، جس میں گردش ہو. جمع شدہ پانی وہ تو تعفن زدہ ہوتا ہے، اس سے نہ کوئی وضو کرتا ہے نہ وہ پاک ہوتا ہے. تو مال بھی وہی پاک جس میں گردش ہو، گردش ہو، جس میں موومنٹ ہو، ریوالونگ رہے گی تو اس وہ میں پاکیزگی پاکیزگی رہے رہے گی. بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن اور سورہ النساء کی آیت نمبر 5 اور 6 آج ہمارا موضوع ہے. وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت جاتے ہیں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 5 اور 6 کے مضامین تک، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی پرائورٹی کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مال آسانی سے نہیں کمایا جاتا. اس میں واقعتاً پسینہ بہتا ہے، خون بہتا ہے، اور جب تم اپنے مالوں کو کما لو تو پھر نا تجربہ کاروں کے ہاتھوں میں نہ دو اس وقت تک جب کہ وہ تجربے کار نہ ہو جائیں. ناظرین کرام، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. حافظ شہزاد صاحب، کلام اللہ نے واضح انداز میں پھر ارشاد فرمایا کہ تم یتیموں کو جانچتے رہو، جی سدھارتے رہو، جی ان کو عقل سے آراستہ کرتے رہو، جی ان میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے رہو. جی جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں جی اور نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں جی پھر تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو. جی کیسے ان کو جانچا جائے، کیسے پرکھا جائے، پھر کب ان کو مال ان کے حوالے کیا جائے، ذرا قرآن کریم کے اس حکم کی شرح فرمائیں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں پچھلے جی سوال کے اوپر جو ہے امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 پر جی اور امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پر حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہو جائے تو وہ شخص شہیدوں میں شمار کیا جائے گا. اچھا، یعنی مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ضیاع کرنا جو ہے یہ بھی نجائز اور گناہ ہے. ٹھیک. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم بالمال صالح للرجل صالح، کہ نیک آدمی کی بہترین اور پکیزہ کمائی اس کے لیے بہترین متاع حیات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح مشکاہ شریف کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بأس لمن اتقى اللہ عز وجل، کہ اس آدمی کے لیے کوئی بھی حرج نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان فی یدہ من ہذہ شیئا فلیصلحہ فإنہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ، کہ تم اپنے پاس درم و دناہیر کو جمع کر کے رکھو اور احسن طریقے کے ساتھ اس کو خرچ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محتاجگی کی بنا پر اس مال کی وجہ سے اپنے دین کی متاع حیات کو فروخت کر ڈالو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مال و دولت کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے. تو لہٰذا مال کی حفاظت عین قرآن و سنت کا حکم ہے اور یہ بہت بڑی متاع حیات ہے.
اور اس کا حصول. جہاں تک رزق حلال کے متعلق قبلہ فرما رہے تھے تو امام غزالی نے احیاء علوم دین کے چیپٹر نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یہاں پر جو علم فرض ہے اس فرض علم سے مراد رزق حلال کا علم ہے. اچھا. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشتری بعشرۃ ثوبا، تم 10 درم کا کپڑا خریدو اور اس میں 9 درم حرام کے ہوں اور 1 درم حلال کا ہو، یا 9 حرام کے ہوں 1 حلال کا ہو، لم تقبل منہ صرف ولا عدل، تو اللہ تعالیٰ تمہارے فرض بھی قبول نہیں کرے گا اور نفل بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو اب میں قبلہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی جی. اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مال یتیموں کے اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک سن بلوغت کو نہ سن پہنچے. بلوغت کو نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر شرع ہماری جو ہے وہ 2 صورتوں میں رہنمائی فرماتی ہے. یہاں پر جو رشدہ کا لفظ ہے جی جی. اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ رشدہ کا مطلب ہے دین کی گہرائی اور احوال کی درستگی. ٹھیک. دوسرا پیر کرم شاہ صاحب الازہری اپنی شورہ افاق تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مالی انتظام اور کاروبار کی سمجھ بوجھ ہے. صحیح. اور یہاں پر 2 چیزیں قبلہ ڈاکٹر صاحب قابل توجہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس مال میں سے مقدار قلیل میں ان کو مال دیں، اور اگر وہ اس مال کے تصرف میں ہونہاری کا مظاہرہ کریں تو پھر قرآن کہتا ہے یہ مال ان کے سپرد کر دو. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ تم مال کو تو اپنے پاس رکھو لیکن مال کے نظم و نسق میں اور اس کی خرید و فروخت میں ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہو. ٹھیک ہے. اور اگر دوران مشورہ تم ان کے اندر دانش مندی پاؤ اور سنجیدگی پاؤ تو پھر ان کا مال ان کو لٹا دو، کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ مال کو احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کر سکیں گے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے یہ 25 سال تک جو ہے، یعنی بلوغت کے 10 سال بعد بندے کی بلوغت کا اثر ختم ہوتا ہے. تو لہذا یہ اگر عمر متعین کر لی جائے یا اس عمر کے اس حصے کے اندر یہ معاملہ کر دیا جائے تو پھر یقیناً یہ درست ہے. اس پر قبلہ ڈاکٹر صاحب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں جی انشاءاللہ. جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر کوٹ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ دعوات لم یقبل اللہ تعالی، 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ان میں سے جو تیسرا شخص ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ جو نا تجربہ کار اور سفہا کو ان کا مال دے دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، کہ تم ان کو ان کے مال نہ دو جب وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. ہاں اگر وہ بلوغت اور رشد، یہ جو قرآن نے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ان کے اندر آ جائیں تو یہ وہی وقت ہے جب تم مذکورہ شرائط کے پیش نظر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب، مال کی مینجمنٹ پہ بات ہو رہی ہے اور اب یتیموں کی طرف کلام اللہ نے اپنا رخ موڑا ہے، اور یہاں بھی وہی زاویہ ہے سوچ کا اور عمل کا کہ یتیم بھی، جیسے کہ حفصہ ارشاد فرما رہے تھے، جب تک سن بلوغت کو نہ پہنچ جائیں ان کے مال اپنے پاس ہی رکھو اور اس وقت دو جب وہ سمجھداری کے قابل ہو جائیں اور ایک معیار پہ آ جائیں اور بالغ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم یتیموں پہ ان کی نابالغ ہونے کی عمر میں خرچ کریں تو پھر اسلام
کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ کس طرح سے یتیموں کا مال رکھا جائے اور ان پہ خرچ کیا جائے؟ پہلی بات تو ہے کہ بلوغت اور رشد دونوں کو لازم و ملزوم قرار دی. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہو جائیں تو دے دیں، رشد آئے یا نہ آئے، اچھا، ہم بات بالغ ہو جائیں اور رشد بھی آ جائے ان میں تو پھر ان کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک. حفظ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی یہاں پر دونوں جی بلوغت بھی اور رشد بھی. جی اقبال صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جی بلوغت تو ہو جائے، جی وہ رشد نہ آئے. رشد. جی یقیناً انہوں نے جو ہے وہ قبلہ نے درست فرمایا ہے، چونکہ بعض دفعہ ہم نظائر زندگی کے اندر اپنی اکانومی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ حالت بلوغت کو بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، صحیح. چونکہ بنیادی عنصر جو ہے وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جی کہ رشد بھی ضروری ہے. جی رشد ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، جی پھر ان کے حوالے کیا جائے. پھر ان کے حوالے کیا جائے. اچھا، اگر اقبال صاحب کلام اللہ بھی یہاں اشارہ کرتا ہے آج کے مضمون میں کہ جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتے، سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچتے، تو تم چونکہ ان کی پرورش کر رہے ہو، ان کے کفیل ہو، تو پھر تم ان کے مال میں سے ضرورت کی حد تک تصرف کر سکتے ہو. میں نے تھوڑا سا پیچھے جاؤں دوبارہ. جی جی رشد ضروری کیوں ہے؟ جی رشد اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ بلوغت میں تو آ گئے جی لیکن بے عقل ہیں، مال کو خرچ کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے خرچ کرنا. پتہ نہیں کیسے خرچ کرنا ہے، اور پھر اس مال سے اگر وہ ایسا خرچ کریں جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، اچھا، تو پھر قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ مال فتنہ ہے. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ رشد آ جائے تاکہ وہ یہ جو مال ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال ہوگا تو پورا معاشرہ جو ہے اس سے فوائد حاصل کرے گا. بہت شکریہ جناب اقبال مرزا صاحب آپ کی آمد کا اور قیمتی گفتگو کرنے کا. حافظ شہزاد صاحب آپ کی پہلی دفعہ آمد ہوئی. شکریہ. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. آپ کو اور اے آر وائی ٹیم کی پوری جو ہے وہ نیٹ ورک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور حکمت قرآن کے اس نور کو اللہ تعالیٰ اطراف و اکناف کے اندر جو ہے وہ مجزل فرمائے. ناظرین کرام، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا پروگرام کی ابتدا میں کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اور اپنے دین میں زندگی کے ہر پہلو کو ایڈریس کیا ہے. مال کمانا ہو یا خرچ کرنا ہو یا اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے یا اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ایک بڑے اہم موضوع ہیں. معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اگر یہ کمزور ہو جائے نہ انسان اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے. لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے بطور خاص ترجیحی بنیادوں پر کلام اللہ میں ارشادات آئے ہیں کہ کس طرح کا مال اور کیسا مال اور کون سا مال پاکیزہ ہوتا ہے، کس مال میں تعفن اور ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے. بڑے واضح احکامات ہیں ہمارے لیے. مینجمنٹ یہ ہے کہ مال کو جب کمایا جائے تو حلال زاویوں سے کمایا جائے، حلال احکام کے تحت کمایا جائے، اس میں کسی کا استحصال نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ ہو، بددیانتی نہ ہو. ترازو اپنے ہاتھ میں تو ہے، اختیار بھی ہے، ہم کما سکتے ہیں، لینے والے کو نہیں پتا کہ میں کیا دے رہا ہوں. لیکن اگر دل میں یہ روشنی ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اگر قلب یہ اپنے اندر خوشبو رکھتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھتا ہے اور یہ احساس رکھتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن نہیں دینا، میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ اس طرح سے مال کماؤ گے تو وہ حلال ہوگا، تو وہ حلال ہے. اب اس کی مینجمنٹ کیا ہے کہ اس کو بہت خوبصورت لفظ آیا، کم عقلوں کی بجائے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ مرد ہوں یا عورت جو نا تجربہ کار ہوں، ان کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ مال بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ خون پسینہ بہتا ہے اور اگر کوئی خرچ کرنے والا ایسے خرچ کر دے تو دل دکھتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے کمانے والے کا. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کی تعلیف قلب کی ہے ان آیات میں، آج کے مضمون میں، کہ اس کا دل نہ دکھ جائے، اس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے.
اس کو بڑے احسن انداز سے خرچ کرنا ہے تاکہ کمانے والے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میں نے جس محنت مشقت سے کمایا ہے میرے خرچ کرنے والوں میں بے شک وہ اہل و عیال ہوں، بے شک وہ اہلیہ ہوں یا بچے ہوں، لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری سے خرچ کیا ہے، تب دل کو ٹھنڈک ہوگی، ورنہ دل دکھے گا۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کی انہی ہدایات پر آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اگلے جمعے اور ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ